السلام علیکم ناظرین، علمی سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان سیال۔ علمی سٹی آپ کے لیے لے کر آتا ہے معلومات سے بھرپور ویڈیوز اور انٹرویوز، جن میں ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنے ناظرین کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارے شو کا حصہ بنیں۔ ناظرین، آج بھی ہم ایک اہم موضوع آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جو کہ ہے آرگینک فوڈ سے ریلیٹڈ، یعنی کہ نمیاتی خوراک سے ریلیٹڈ کہ نمیاتی خوراک کیا ہے اور اس کی ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بابر راجہ صاحب۔ آپ ایگریکلچر ٹورزم پاکستان کے چیئرمین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میڈوز آرگینک کے آنر بھی ہیں۔ بابر راجہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے آپ؟ جی اللہ کا شکر، میں امید کرتا ہوں آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہماری آڈینس بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی اور تمام احتیاطی تدابیر کورونا وائرس سے ریلیٹڈ ان کا خیال رکھ رہی ہوگی۔ بابر راجہ صاحب، سوالات کے سلسلے کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنی آڈینس سے ایک دفعہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ خوراک سے اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال آپ کے لیے خوراک کی روٹین بہتر بنا سکتے ہیں، ان سب سوالات کے جواب آپ کو بابر راجہ صاحب سے مل سکتے ہیں اگر آپ اس شو کا حصہ بنے اپنے سوالات کے ساتھ۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ یہ شو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا اور اس شو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس شو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اچھا بابر راجہ صاحب، سب سے پہلے تو میں بات کروں گا آرگینک فوڈ کہ یہ آرگینک فوڈ ہوتا کیا ہے، کون کون سی خوراک جو ہے اس میں شامل ہوتی ہے، تھوڑا سا آسان الفاظ میں ہماری آڈینس کے لیے آپ اگر بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرگینک فوڈ بیسکلی ہوتا ہے جو نیچرل طریقے سے گرو کیا گیا ہو اور اس کے اندر کسی کیمیکل فرٹیلائزر کا یا کسی کیمیکل سپرے اس کے اندر نہ کیا گیا ہو، کوئی زہر آلود سپرے نہ کیا گیا ہو، اور اس کے جو بیج ہیں، اس کا جو سیڈ ہے، جو بیس ہے، وہ آرگینک ہو، دیسی ہو، نیٹو ہو، وہ ہائیبرڈ نہ ہو یا جینیٹیکلی ماڈیفائڈ نہ ہو۔ اسی میں جانور بھی آ جاتے ہیں، اسی میں لائف سٹاک بھی آ جاتا ہے، اسی میں آپ کی گرینز بھی آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو نارمل فوڈ اور آرگینک فوڈ، ان دونوں میں ہم کس طرح فرق کر سکتے ہیں؟ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا، ایک عام شخص کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ آرگینک فوڈ ہے یا کیمسٹری سے کچھ اس طرح سے چینجز کیے گئے اس میں؟ دیکھیں، آپ کو آج کل جب ہم تھوڑی سی ریسرچ ہر ایک کو کرنی پڑے گی اپنے کھانے کے معاملات میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ آرگینک فوڈ کی بات کرتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ گھر میں کچن گارڈن کو فروغ دیں، اپنا خوراک خود اگائیں۔ ہمارا ایک موٹو ہے، وی گرو آور اون فوڈ۔ تو سب سے پہلے ہر گھر میں ایک کچن گارڈن ہونا چاہیے، اس میں جو بھی چیز آپ کو ڈلے گی آپ کے سامنے ڈلے گی، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی کیمیکل سپرے نہیں کر رہے، فرٹیلائزر جو اس میں استعمال ہو رہی ہے وہ سنتھیٹک نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی زہر آلود سپرے نہیں کیا جا رہا۔ کیسے پہچان ہوگی؟ پہچان ایسے ہوگی کہ آپ نے اس کے روٹ کو دیکھنا ہے، آپ نے اس کی سورس کو دیکھنا ہے۔ فرض کیا ہمارے پاس گندم ہے، گندم کا کیا ہوتا ہے کہ گندم ہمیں تو صرف آٹا، وائٹ آٹا ملتا ہے جو ہم کھاتے ہیں، کیسے پتہ چلے کہ یہ آرگینک ہے یا نان آرگینک ہے؟ تو کلیئر ہے، وائٹ آٹے کے اندر جب گندم پاکستان میں اگائی جاتی ہے تو آج کل ہمیں دیسی بیج نہیں مل رہا، ہم آرگینک جو اس کا سیڈ ہے اس کو وہ جہاں جہاں گرو ہو رہا ہے اس کو دیکھا جائے۔ میرا جو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں گا، ہائیبرڈ کیا ہوتا ہے، ہائیبرڈ اور جی ایم او کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری ایگریکلچر کو ڈسٹرب کر دیا گیا۔ ہم لوگ صرف 40-50 سال پہلے تک جو ہم اگا رہے تھے اس سے وہ ہمارا لوکل بیج ہوا کرتا تھا اور دیسی طریقوں سے اس کو بڑا کیا جاتا تھا۔ زمین فرٹائل ہوا کرتی تھی اور زمین کے اندر ہمارا آرگینک میٹر استعمال ہوتا تھا، زمین خود اس کو بڑا کرتی تھی۔ ہوا یہ کہ پھر کارپوریشنز نے اس کی جگہ لے لی، ملٹی نیشنلز نے سیڈ، آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑا ایک فیلڈ ہے، بہت ہی بڑی ایک انڈسٹری ہے، تو سیڈز کو انہوں نے مینیپولیٹ کر دیا۔
اور ایک کسان جب 20 من ایک ایکڑ سے کماتا تھا، اس کو 20 من کی جگہ اس کو 60 من پروڈکشن والا بیج دے دیا گیا جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ تھا. جینیٹیکلی ماڈیفائڈ یا ہائیبریڈ دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس علاقے کا نیٹو بیج نہیں ہوتا، اس علاقے کی جو زمین ہے، اس کے علاقے کی جو انوائرمنٹ ہے، اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو بڑا کرنے کے لیے زمین خود اس کو اگا نہیں سکتی، تو آرٹیفیشلی اس کو بڑا کرنا پڑتا ہے. زمین کو ایز اے سورس صرف استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم آرٹیفیشل فرٹیلائزر دیتے ہیں، جو کھادیں ایسی دیتے ہیں جو سنتھیٹک ہیں، جو کیمیکل والی ہیں، جس میں یوریا اور ڈی اے پی اور اس طرح کی چیزیں کافی ہیں. یہ کیمیکلز ہیں سارے. جب ہم بات کرتے ہیں آرگینک کی، تو اس میں ہم دیسی بیج کا استعمال کرتے ہیں، اور اس علاقے کا نیٹو بیج ہوتا ہے. نیٹو بیج کو زمین خود ایکسیپٹ کرتی ہے، اور اس کے اندر کے جو مائکرو آرگنزمز ہیں وہ اس کو بڑا کرتے ہیں. ہم ان مائکرو آرگنزمز کو آرگینک میٹر دیتے ہیں، جس سے وہ اس میں وہ فصلوں کو طاقت دیتی ہے، اور زمین اس کو خود بڑا کرتی ہے. اس کو آرگینک کہتے ہیں. پہچان آپ کو صرف اس طرح ہوگی کہ آپ کو سورس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، اور کون لوگ اس کو گرو کر رہے ہیں اور کیسے گرو کر رہے ہیں. ہم ایگری ٹورزم میں ہر پاکستان کے ہر فصل کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جب وہ تیار ہوتی ہے، ہارویسٹ جب بھی ہارویسٹ ہوتی ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کنزیومر کو فارمر کے ساتھ. ہم جیسے آپ کو پتہ ہے، شاید آپ کو ایک بیساکھی میلہ ہوا کرتا تھا، جو انڈو پاک میلہ ہوتا تھا. جب گندم کی فصل تیار ہوتی تھی تو وہ لوگ اس کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے. اس علاقے کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، اس علاقے کی جو خواتین تھیں وہ کاٹیج انڈسٹری کو پروموٹ کرتی تھیں، چیزیں بناتی تھیں، اور ایک میلہ ٹائپ کا ہوتا تھا، پورے ایک سال میں ایک دفعہ ہوتا تھا. ایگری ٹورزم کیا کر رہا ہے؟ ایگری ٹورزم پاکستان میں جو بھی فصل تیار ہو رہی ہے اس کی جو ہارویسٹ کو سیلیبریٹ کرتا ہے. چاہے وہ چیری ہے، چیری ہنزا میں بہت زبردست ہوتی ہے، ہم ہنزا میں جا کے نیشنل چیری فیسٹیول کر دیتے ہیں. امرود ہے، شرک پور کا علاقہ ہے امرود کا، ہم وہاں جا کے نیشنل گووا فیسٹیول کر دیتے ہیں. سر آپ کا ایکسپیرینس ہے اس میں ایگریکلچر ٹورزم میں، تو اپنا ایکسپیرینس بھی ضرور شیئر کریے گا کہ آپ کا ایگریکلچر ٹورزم میں کیسا ایکسپیرینس رہا، اور لوگ پاکستان کے لوگ کس حد تک اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ بہت ہی ایک سکسیس سٹوری ہے. پچھلے 10-12 سال سے ہم اس میں لگے ہوئے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کبھی ہمارے ساتھ، لاسٹ گورنمنٹ میں بھی کچھ فیسٹیولز انہوں نے ہمارے ساتھ کیے تھے، اس گورنمنٹ میں بھی کچھ کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں گے. جس طریقے سے ان کا انٹرسٹ اور ایک سکسیس سٹوری جو دیکھ رہے ہیں، وہ ایک 70% ہماری جو اکانومی ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ ہے. اب کسان کو نہیں پتا کہ اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ کیسے اور کہاں جا رہا ہے. بیچ میں مڈل مین آ گیا ہے جو اس سارے کے سارے سسٹم کا ستیہ ناش کر رہا ہے. بیچ میں مارکیٹ آ گئی ہے بیچ میں. تو جو کنزیومر ہے اس کو نہیں پتا. آپ آج کل بچوں سے سوال کریں کہ تربوز کہاں اگتا ہے، اس کا درخت ہوتا ہے، اس کی بیل ہوتی ہے. میں نے جب سوال کیے ایک سوشل ایکسپیرینس کے طور پہ، تو مجھے 90% جواب ملا کہ اس کا کوئی درخت ہوتا ہے تربوز کا. تو ہاں، اس کا ان کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ اب اس چیز سے دور ہو گئے ہیں. ہم لوگ صرف دکان کی حد تک یا سپر سٹورز کی حد تک رہ گئے ہیں، ہم اس سے آگے جا نہیں رہے. ایگری ٹورزم کیا کرتا ہے کہ کنزیومر کو ڈائریکٹ فارم پہ لے کے جاتا ہے. فارمر کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے جو بھی، کیونکہ ساری کی ساری محنت جو ہے نا یہ فارمر کی ہے، جو کسان ہے سب کی ہے، اس کو اس کا صلہ ملنا چاہیے. ہم کسانوں کو ایک تو یہ کہ کنزیومر سے ملاتے ہیں. جو فیسٹیول ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم
میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں امرود کی. امرود کا جو امرود کے ساتھ بابا یہ راجہ ہوتا ہے کہ صاحب کی کنیکٹیوٹی کا تھوڑا ایشو لگ رہا ہے. جی ابھی ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. اچھا، تو جب کنزیومر جاتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، ہم کہتے ہیں امرود گووا پکنگ ٹور ہوتا ہے. جب ایک فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، وہ بچے اپنے ہاتھ سے امرود توڑتے ہیں. فارمر کو یہ ہوتا ہے کہ فارمر کو جو 20 روپے کلو مل رہا ہوتا ہے، اس کو 100 روپے کلو مل جاتا ہے، کیونکہ بیچ میں سے 2-3 جو سورسز ہیں وہ نکل جاتے ہیں. کنزیومر کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ جاتا ہے، ایک پکنک اسپاٹ ہوتا ہے، جب وہ فیسٹیول ہوتا ہے، ظاہر ہے اس میں بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں. امرود کے جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں، جیسے امرود کا جیم ہو گیا، امرود کے جوسز ہو گئے، امرود ڈرائی کر کے لوگ دیتے ہیں، تو ہم وہ والے سارے سٹالز وہاں لگاتے ہیں. پھر وہاں پہ فارمر کی ایک ایجوکیشن سیمینار ہوتا ہے کہ ان کو بتاتے ہیں کہ جب آپ نے امرود کو اگانا ہے یا جو بڑا کرنا ہے، تو آپ نے کس طریقے سے اس کو زہر سے بچانا ہے، ایسے اسپرے کرنے ہیں، کیسے آپ نے بڑا ایک سمپل سا ہے، نیم کا جو نیم درخت ہے، اس کے پتوں کو ہم ایک اسپرے بناتے ہیں جو آرگینک ہے، صرف ریپیلنٹ ہے، ان کو کیڑا نہیں لگنے دیتا، اور جو خوراک ہے وہ زہر سے بچ جاتی ہے. جب سر فارمر جی ٹھیک، میں چاہ رہا تھا کہ ہم جب آگے گفتگو کو لے کے چلتے ہیں، کچھ جی آرگینک فوڈ کے حوالے سے بات کر لیں ہم، فائدے اور نقصانات کی، کہ ہمیں آرگینک فوڈ استعمال کرنے کے کیا فوائد ہوتے ہیں، اور اگر ہم آرگینک فوڈ چھوڑ کر ان آرگینک چیزیں کھائیں تو اس کا ہمیں نقصان کیا ہو سکتا ہے پاسبل. اچھا، اب چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں لوگ آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم پروسیسڈ فوڈ کی طرف آ گئے ہیں. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اب پروسیس فوڈ میں آپ اس کو پریزرو کرنے کے لیے ایسے کیمیکلز یوز کیے جاتے ہیں جو صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہیں. آپ کو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں، اچھا خیر میں نام نہیں لیتا کسی کمپنی کا، لیکن جب بھی آپ پروسیس فوڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں بالکل نہیں پتہ کہ جیسے اب چکن ہے، چکن کا اسپیشلی پاکستان میں ایک اتھارٹیز اتنی اسٹرانگ نہیں ہیں. ہماری جو جب فارمر ایک مرغی لے رہا ہے، مرغی پال رہا ہے، میرا بڑا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے کیونکہ ہماری بڑی ریسرچ ہوتی ہے اس پہ. جب پہلے دن جو چوزا آتا ہے ان کے پاس، تو تیسرے چوتھے دن وہ ایک اس کو اینٹی بایوٹک دیتے ہیں جو احتیاطی اینٹی بایوٹک ہوتی ہے. اچھا، یہ اینٹی بایوٹک 3rd جنریشن اینٹی بایوٹک ہے جو پوری دنیا میں منع ہے. یہ برائلر چکن کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا، جب یہ اس کی وجہ سے ہم اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ ہو گئے ہیں. ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں ہمیں کھلے عام اینٹی بایوٹک دے دیتے ہیں، جبکہ باہر کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا. ہوا یہ کہ چکن کے ساتھ پہلے تو یہ ہو گیا، اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہماری مرغی ہے وہ 30 دن میں بڑی ہو جاتی ہے. عام چکن کو، مرغی کو 4 مہینے لگتے ہیں بڑا ہونے میں. یہ جو 1 مہینے میں ہوتا ہے یہ ابھی تک چوزا ہی ہوتا ہے جو ہم کھا لیتے ہیں. اگر ان کیس فارم پہ، پاکستان کی کسی فارم پہ بیماری آ جائے، جو کہ 75% فارمز پہ بیماری آتی ہے، تو یہ 4th ڈگری اینٹی بایوٹک ان کو اتنی زیادہ دی جاتی ہے کہ صرف وہ 3 دن زندہ رہ لیں تاکہ وہ جو دکان والے اس کو ذبح کر سکے. کسی بھی ملک میں اینٹی بایوٹک اگر اجازت بھی دیتے ہیں تو اس کا ایک ودرول پیریڈ ہوتا ہے، تقریباً 16 سے 20 دن تک وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا. ہم یہ لے رہے ہیں. اچھا، اسی کے یہ ہو گیا برائلر. اب آرگینک چکن میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو صرف چکن کی دے رہا ہوں. اگر آپ کے پاس آرگینک چکن ہے جو آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، یا آرگینک اب فارمر بھی آ گئے جو نہ اینٹی بایوٹک یوز کر رہے ہیں، نہ اس کو ویکسینز دے رہے ہیں، نہ اس کو کھلا چھوڑ کے ہم اس کو فری رینج فارمنگ کہتے ہیں. مرغی اپنے آزاد گھومتی ہے، اپنی مرضی سے کھاتی پیتی ہے. جب آپ وہ چیز کھاتے ہیں تو اس میں اور جو برائلر ہے اس کے اندر زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے.
آپ کو آپ اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ نہیں ہوتے، آپ کی جسم کے اندر پری بایوٹکس برقرار رہتے ہیں، آپ کے جسم کے اندر کسی بھی قسم کے کینسر کی کوئی وجہ آپ اس کو نہیں دے رہے ہوتے. تو آرگینک فوڈ اور نان آرگینک فوڈ میں یہ فرق ہے کہ آپ بیماریوں سے بچتے ہیں. آپ کے کینسر ہاسپٹلز اتنے بن گئے ہیں جو کبھی تھا ہی نہیں کانسیپٹ آج سے 50 سال پہلے. ہر تیسرے بندے کو اب کینسر ہے، ہر 8ویں عورت کو اب بریسٹ کینسر ہے. تو یہ ساری کی ساری صرف ان زہر آلود دوائیاں یا اسپرے یا فرٹیلائزر کے تھرو ہوتا ہے. صحیح. اچھا سر، فرٹیلائزرز کے حوالے سے ہمیں ایک سوال آیا تھا آڈینس کی طرف سے. ایک تو سوال ہمیں جنرل آیا تھا کہ ہمیں فرٹیلائزر کون سا اینیمل ویسٹ کے طور پہ کون سا یوز کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ایک سوال آیا تھا کہ ہوم گارڈننگ کے لیے ہمیں کون سا فرٹیلائزر یوز کرنا چاہیے، یا کچن گارڈننگ کے لیے ہمیں کون سا فرٹیلائزر یوز کرنا چاہیے. اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا بریف کر دیں ہماری آڈینس کو. اچھا، جب اس میں دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک تو کمرشل فارمنگ ہے اور ایک ہے جو جس کو ہم کچن گارڈننگ کہتے ہیں. گھر کے اندر ہم سبزیاں اگاتے ہیں تو ہمارے گھر کے اندر ہی جو چیزیں بچی ہوتی ہیں، فرض کیا پتی ہے، فرض کیا جو دودھ خراب ہو گیا، جو آپ کے گھر کے اندر سبزیاں کاٹی ہیں تو جو باقی کچھ بچ گیا، یہ سب چیزیں ملا کے اس کو فرمنٹیشن کا ایک پروسیس ہے، اس سے گزارتے ہیں اور یہ ایک بہترین فرٹیلائزر ہوتا ہے جس کو آرگینک فرٹیلائزر کہتے ہیں. یہ تو گھر کی حد تک ہو گیا. اس کے بعد جب ہم کمرشل فارمنگ کرتے ہیں تو پورے پاکستان میں ایگری ٹورزم جہاں جہاں فارمنگ کرا رہا ہے ان کو ایک آرگینک فرٹیلائز سسٹم اور جو ہمارا پیسٹیسائڈ سسٹم ہے وہ بھی آرگینک ان کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے. کمرشلی ہم ایک دو تین چیزیں بناتے ہیں. مطلب بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جو زمین ہے اس کے اندر مائکرو آرگنزمز ہیں، ان کو ہم نے مائکرو نیوٹرینٹس دینے ہوتے ہیں. اس میں ایک ارتھ وارم سب سے بڑی ایک میں آپ کو مثال بتا دوں. ارتھ وارم کا کیا کام ہے کہ وہ ساری زندگی وہ 8 میٹر زمین کے نیچے جاتا ہے اور 8 میٹر وہ زمین سے اوپر آتا ہے. پوری زمین کو وہ آکسیجن دینے کا یا ہل چلانے کا ایک ذریعہ بن رہا ہوتا ہے. صحیح. جب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس ارتھ وارم کو فیڈ کرنا ہے تاکہ وہ ہماری، اور جب وہ اس کی لائف سائیکل ختم ہونے کے بعد وہ بہت سارے بچے دے دیتا ہے اور خود جب مرتا ہے تو وہ ایک ورمی کمپوسٹ بن جاتی ہے، ورمی کمپوسٹ نیچرلی بن جاتی ہے. تو ایک ہمارا ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم ان کو یہ سب چیزیں دیتے ہیں، جس میں گڑ ملاتے ہیں، تھوڑا سا دودھ ملاتے ہیں. جس طرح آپ نے ایک بوری کھاد کی دی، اس طرح ہم ایک فرٹیلائزر جو نیچرل فرٹیلائزر ہے، اس میں کچھ شیرہ ہوتا ہے، اس کو فرمنٹیشن کرتے ہیں 30-40 دن کے لیے، جس کے بعد وہ ہم فلڈ کراتے ہیں کھیتوں میں، جس سے نیچرل جو زمین کی اپنی چیزیں ہیں وہ گرو کرتی ہیں، سبزیاں یا فصلیں. ٹھیک. اچھا سر، ایک اور سوال ثنا کی جانب سے آیا ہے کہ امیون سسٹم ہمارا کس طرح اسٹرانگ ہو سکتا ہے آرگینک فوڈ کھانے سے، اور یہ کس طرح ہمیں مختلف بیماریوں سے بچا سکتا ہے؟ اچھا، امیونٹی پہ نا ہمارے پورے پروگرامز ہیں جو آپ اگر میرا لنک دیں لوگوں کو، جس میں پورے پروگرام کر رہا ہوں. آرگینک فوڈ امیونٹی کیسے بوسٹ کرتا ہے؟ پہلے تو یہ کہ میں گندم کی مثال دیتا ہوں. آج کل آپ گندم لے رہے ہیں نان آرگینک. گندم جب گھر پہ آتی ہے تو اس سے پہلے اس میں سے سوجی نکال لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے، اور اس سے بھی پہلے وہ کیمیکل فرٹیلائزر سے بڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں زہر آلود اسپرے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس سے بھی جو پہلی سٹیج ہے کہ وہ بیج بھی ہمارا نیٹو دیسی بیج نہیں ہوتا، وہ ہائیبرڈ یا جینیٹیکلی موڈیفائڈ بیج ہوتا ہے. اس کے کھانے سے آپ کو ظاہر ہے نقصان ہی نقصان ہے. یہ آپ صرف سٹارچ کھا رہے ہیں، آپ کو اس کا فائبر نہیں ملتا. چکی جو ہے نا، چکی جو فائبر جس کو آپ کہتے ہیں فلور مل میں یا جو باہر چکی کا آٹا جو پیستے ہیں، 70% فائبر گندم کا وہ جلا دیتی ہے. صحیح. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ جیسے ایک آٹا انٹروڈیوس کیا ہے اور اس کے اندر آرگینک ویٹ استعمال کی ہے. آرگینک ویٹ ظاہر ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ کیسے بڑی ہوتی ہے.
اور ساتھ میں اس کو ہاتھ سے جو پتھر سے کی جو پہلے جس کو پیسا کرتے تھے اس سے ہم پیستے ہیں، اور اس کو ایک کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ کے طور پہ ہم لوگوں کو کھلاتے ہیں. ایک آٹا ہے، اس کو ہم ملٹی گرین آٹا کہتے ہیں. ملٹی گرین آٹے میں ہم جو میرا مشورہ ہے لوگوں کو وہ یہ ہے کہ اس میں 12 سے 15 قسم کے گرینز ہوتے ہیں، جس میں باجرہ ہے، جس میں اسپغول ہے، اس میں کلونجی ہے، اس کے اندر میز ہے، اس کے اندر فلیکس سیڈ ہے، اس کے اندر بکس ویٹ ہے. اس طرح کے 12 گرینز ملا کے، اور 12 کے 12 گرینز ہم نے آرگینکلی پروڈیوس کیے ہیں. وہ میرا مشورہ ہے ہمارا کہ آپ لوگوں کو بولیں کہ آپ نارمل آٹا چھوڑ کے ملٹی گرین آٹے کی طرف آئیں، جس میں مورنگا پاؤڈر بھی ہے جو سپر فوڈ ہے، فلیکس سیڈ ہے، کنوا پاؤڈر جو کنوا ایک سپر فوڈ ہے. سپر فوڈ بیسیکلی یہ ہوتا ہے جو آپ کی نیوٹریشن کی تمام ضروریات کو پورا کر دے. تو 2-3 سپر فوڈز کے کمبینیشن کے ساتھ اگر آپ اپنی ڈائٹ کو کنورٹ کریں گے تو آپ کی ایک تو باڈی کی تمام ضرورت پوری ہو جائے گی، اور آپ کسی بھی بیماری سے بھی بچیں گے. ٹھیک سر. اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک دفعہ اپنا موضوع پھر سے دہرا دوں کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں بابر راجہ صاحب سے آرگینک فوڈ کی اہمیت کے اوپر، کہ کس طرح یہ آرگینک فوڈ ہمارے لیے مستفید ہے. اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے، بابر راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آپ ضرور پوچھیے. آپ کے سوالوں کا بھرپور جو ہے جواب دیا جائے گا. اچھا بابر راجہ صاحب، آپ کا ایکسپوجر اوور آل پاکستان ہے ایگریکلچر ٹوریزم کے حوالے سے، تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ فارمرز کی ٹریننگز کس طرح کرواتے ہیں، اور ان کو کس طرح بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سی کھاد استعمال کرنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے کس طرح رائٹ طریقے سے آپ نے فصل. اچھا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں تھوڑا سا مس کر گیا سر تھا. آ رہی ہے. اچھا ہو رہا یہ ہے کہ ایگری ٹورزم یہ کر رہا ہے پاکستان میں، پورے پاکستان کے تمام شہروں میں ہم ایک ایگری ٹورزم پارک بناتے ہیں، جو ٹھیک ہو آپ کو گیا. لاہور میں ملے گا، اسلام آباد میں ملے گا، فیصل آباد میں ملے گا، کراچی میں ملے گا، ہر چھوٹے شہر میں بھی ملے گا. ایگری ٹورزم صحیح. پارک کا مقصد یہ ہے کہ جو جس جگہ یہ ایگری ٹورزم پارک لوکیٹڈ ہے اس کے چاروں طرف کے جتنے فارمرز ہیں ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں ہر ویکینڈ پہ، اور ان کو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے، پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے. ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے، اب ایک جو چیز جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ تقریباً 7 فصلیں اگر زمین پہ لگیں نا، کیونکہ ہماری زمین جو ہے وہ زہر آلود ہو چکی ہے اس کنونشنل فارمنگ سے، تو تقریباً 7 فصلیں جب وہ لگا لیں تو زمین واپس آرگینک کی طرف آتی ہے. تو اس ٹائم پہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کا، اور بہت سارے فارمرز ہیں جو اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ جب وہ آرگینک پہ شفٹ ہوتے ہیں ان کی فصل تھوڑی سی کم اگتی ہے، ان کو ظاہر زمین کو ہم دوبارہ زندہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہ پورے کا پورا ہمارے لیکچر کانفرنسز جب ان کو سمجھ آتی ہے تو وہ خود یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا حصہ اس سوسائٹی کی اچھائی کے لیے اپنا ڈال رہے ہیں. تو ہماری ٹیم اس وجہ سے بڑی ہوتی جا رہی ہے لوکلی. دوسرا جو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے تقریباً 90 فیسٹیولز ہیں، 95 فیسٹیولز ہیں آل اوور پاکستان، اور ہمارے ہر فیسٹیول میں ہم ایک پورے کا پورا ہمارا ایک کانفرنس ہوتی ہے جس میں اس ایریا کے لوکل تمام لوگوں کو ہم بلاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب فیسٹیول ہوتا ہے ہمارے پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. اور اب تو ہم نے ایک انٹرنیشنل ہارٹیکلچر کانفرنس کی تھی جس میں ہمارے 30 ملکوں کے لوگ آئے تھے، اور انہوں نے بھی ہمیں آرگینک لائف سٹائل کے بارے میں ہمارے فارمر کو سکھایا تھا. تو یہ ایک سلسلہ ہمارا چل رہا ہے جس سے ہمارا فارمر بالکل سیکھ رہا ہے. صحیح، ٹھیک ہو گیا سر. اچھا سر، آگے بڑھیں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ عام لوگ آرگینک فوڈ تک رسائی کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ عام طور سے یہ دیکھنے پہ آتا ہے، بے شک آپ برائلر چکن کے حوالے سے بات کر لیں کہ اگر برائلر چکن کی دستیابی بہت زیادہ کامن ہے، تو اگر دوسرا جو چکن ہے آرگینک چکن، اس کی اویلیبلٹی کس طرح آسان بنائی جا سکتی ہے، یا اور بھی جو آرگینک خوراکیں ہیں ان کی اویلیبلٹی کس طرح آسان بنائی جا سکتی ہے؟
بیسکلی ایگری ٹورزم کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ جب ہم آرگینک فوڈ کی طرف لے کے آتے ہیں تو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے. عام بندہ جو ہے جب آرگینک فوڈ کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈبل سے ٹرپل پرائس پہ ہوتا ہے. لیکن تقریباً 5 سال پہلے جو پرائس تھی عام فوڈ سے تقریباً ٹرپل تھی. آج وہ اس کا میرا خیال ہے صرف اگر 5 روپے کی کوئی چیز ہے تو 8 روپے آپ خرچ کریں تو آپ کو آرگینک فوڈ مل رہا ہے. یہ پاکستان میں اب ہو چکا ہے اور یہ آہستہ آہستہ بہترین. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، ہم لوگ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اگر میں آڈینس سے بھی کہوں گا کہ آپ کے کچھ سوالات ہیں تو ضرور شامل کر لیں. اچھا سر، ذرا آپ نے کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیجیے اس ٹاپک کے اوپر کہ کس طرح. سب سے پہلے تو میں آپ کی جو کاوشیں ہیں ایگریکلچر ٹوریزم کے حوالے سے میں کو سراہتا ہوں بہت زیادہ کہ بہت اچھا کام جو ہے وہ ایک فارمرز کے لیے اور عام خوراک آرگینک خوراک کے حوالے سے آپ لوگ کر رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو مزید اس کاوش میں آپ کو خدا مدد کرے. اچھا، آپ اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس ضرور دیں اس ٹاپک کے اوپر کہ ہم کس طرح آرگینک فوڈ کی اویلیبلٹی کو عام بنا سکتے ہیں اور کس طرح ہمیں یہ بینیفٹ دے سکتا ہے, اور ہماری آڈینس کے لیے کوئی آپ میسیج اگر دینا چاہیں. میرا میسیج یہ ہے کہ دیکھیں ہر گھر میں چھت ہے, ہر گھر میں بیلکنی ہے, ہر گھر میں پاکستان میں ان کے پاس بہت سارے گھروں میں ان کے پاس لانز ہیں. تو گھریلو مرغبانی کو فروغ دیں, کچن گارڈننگ کو فروغ دیں, اپنے گھر میں میکسیمم چیزیں خود اگائیں. آپ کو ایک تو یہ ایک صحیح. بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے. ایک ہمارا ایک ٹاپک ارتھنگ کا ہے کہ جب آپ کم ہاتھ اپنا مٹی سے جب اس میں آتا ہے, جب آپ مٹی کے گملے چینج کر رہے ہوتے ہیں یا مٹی سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک زبردست قسم کی امیونٹی ویسے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. تو کیونکہ یہ زمین کے اندر ایک بہت ہی ہیلنگ پاورز ہیں. آپ آزما کے دیکھیں, کسی کو بلڈ پریشر ہے اس کو بولیں زمین پہ ننگے پاؤں 15 منٹ چلے, اس کا بلڈ پریشر نیچے آ جاتا ہے. یا آپ آزما کے دیکھیے گا, زمین کے اندر بہت ہی ہیلنگ پاورز ہیں. تو زمین کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں, بیسک روٹس کی طرف واپس آئیں. جو ہماری کلچر تھا, جو ہمارے آبا و اجداد نے کھایا پیا, 100 سال ان کی زندگی ہوا کرتی تھی, ہم 40-50 سال میں بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو ان کی خوراک, ان کی گیمز, صحت, ان کی لائف سٹائل کو فالو کریں. وہ آبسلیٹ نہیں ہے, وہ آج کل کا آرگینک لائف سٹائل ہے اور وہی ہماری پہچان ہے, وہی ہماری آگے جانے کے لیے ضمانت ہے ہماری زندگی کی. صحیح. ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ بابا راجہ صاحب کے اس سیشن سے آپ کو بھرپور فائدہ ہوا ہوگا. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہوم گارڈننگ کو فروغ دیجیے اور آرگینک فوڈ کو زیادہ سے اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور بہت اچھی معلومات آپ ہماری آڈینس کے ساتھ موضوع تھا. تو آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمارے کے لیے آپ نے وقت. امید کرتا ہوں میں آتے رہیں گے اور نیکسٹ کسی سیشن میں آپ کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ. شکریہ ایک بار پھر. علمی سٹی جانب سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے علمی سٹی, اور اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ عثمان سے ابھی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.